حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جو کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے شادی کا یہاں ذکر ہوگا کہ ان کی شادی جو ہے وہ کس ہستی سے ہوئی۔ چونکہ عرب میں نکاح کے لیے جو خاندانی لوگ تھے وہ رشتہ کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے کہ یہ جس لڑکی کو ہم نے لے کے آنا ہے، مثلا اگر ان کو اولاد شجاع چاہیے ہوتی تھی تو وہ کسی بہادر خاندان سے بیٹی کا رشتہ مانگتے، سخی چاہیے ہوتی تو کسی سخی خاندان سے بیٹی کا رشتہ مانگتے۔ مطلب عرب میں یہ چیز بڑی دیکھی جاتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہاشم اسد سے رشتہ طلب کیا کہ میں اپنے بیٹے ابو طالب کے لیے، ان کا نام تو ویسے شیبہ تھا لیکن اور ان کا نام عمران بھی تھا، یہ بھی موجود ہے، اور ان کا نام ویسے والدین نے جو رکھا تھا وہ شیبہ تھا، شیبۃ الحمد۔ ابو طالب تو پھر اب ان کے بیٹے طالب کی وجہ سے آپ کا نام ہوا۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت اسد سے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت اسد کا رشتہ طلب کیا۔ چونکہ ایک یہ جو خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، دسترخوان والا خاندان تھا، سخی خاندان تھا، بہادر خاندان تھا، تو اب کوئی ایسی بیٹی چاہیے تھی خاص معاملات کے لیے کہ جس میں یہ والی صفات پائی جائیں کہ وہ سخاوت بھی رکھتی ہو اور علم و حلم بھی رکھتی ہو، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے معاملہ فہم بھی ہو، اور بہترین اور خوبصورت کردار کی مالکہ بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، پاک بھی ہو، ہر طرح سے، یعنی جس میں ایک بڑے خاندان کو لے کے آگے چلنا اس قسم کی اس میں فہم و فراست بھی ہو۔ تو ایسی بیٹی چاہیے تھی حضرت عبد المطلب کو۔ تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت اسد سے اپنے بیٹے ابو طالب کے لیے رشتے کی درخواست کی۔ تو حضرت اسد نے بڑی خوشی سے اپنے خاندان میں اپنے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ ان کے بیٹے حضرت ابو طالب کے لیے بارات گئی۔ تو روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے خطبہ نکاح پہ خود خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بھی اس وقت بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا، چونکہ وہ جانتے تھے خدا ایسی تعریف پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ اسی لیے اہل بیت اطہار فخر کیا کرتے تھے کہ ہم نکاح والے ہیں، ہمارا گھر نکاح والا ہے، اور نکاح بھی ہمارے ایسے رہے ہیں کہ جس میں خدا گواہ ہوتا ہے۔ ویسے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سننے والوں کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وہ جی سب کے ناموں، ہمارے نکاح پہ بھی اللہ کا نام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے جو گواہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوتا ہے۔ اپنی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہم لیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی حیرت کی بات تو نہیں ہے احباب گرامی، یہ ہمارے لیے حیرت کی بات نہیں، لیکن وہاں یہ بات بڑی بات تھی کہ جس دور میں وہاں عرب کے جو حالات تھے وہ کیا تھے، کون اللہ کا نام لیتا تھا، کون اس کو ایز اے رب جانتا تھا، کون اس کی پوجا کرتا تھا۔ تو جب ہر طرف اندھیرا ہو تو اللہ کے ذکر کا چراغ جلتا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی چھوٹی سی کوشش نہیں تھی، اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد ہر موقع پہ کرتے رہتے تھے۔ یوں ہی دیکھا اکٹھ ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کے ذکر کا دیا روشن رکھا۔ یہ فخر تھا اہل بیت اطہار کا، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نکاح والے ہیں۔ اور استغفر اللہ، آپ کبھی عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں خاوند خوش ہوتے تھے کہ میری بیوی سب سے بڑی فاحشہ ہے، یعنی میری بیوی کا جھنڈا باقی عورتوں سے اونچا ہے، یعنی فحاشی میں، استغفر اللہ، بدکاری میں اس کا نام ہے۔ خامند ایسے گزرے، اور ایسا دور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو آپ کو نام ملیں گے تاریخ میں، چار چار لوگوں کو اس طرح کھڑا کر کے جو تھا وہ قیافہ شناس لوگ ان کے خد و خال سے پہچانتے کہ یہ ان میں سے کس کا بیٹا، اور اس پر فخر کرتے پھر، یعنی ایسی جہالت تھی۔ اور ایسے ایسے جاہل قسم کے وہ خاندان بھی موجود تھے عرب میں کہ جن پر خامند بھی خوش ہوتا اور وہ آنے والے لوگوں کو خود ویلکم کرتا اور اس بات کی خوشی کرتا کہ میری بیوی کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا۔ تو ایسے دور میں
پاک و پاکیزہ ہونا، طاہرہ ہونا اور با کردار ہونا، یہ اہل بیت نبوت کا اور ان کے آباء و اجداد کا اور ان کی نسلوں کا خاصہ رہا ہے، شروع سے آغاز سے ہی رہا۔ اس لیے اہل بیت اطہار مجمع میں فخر کرتے تھے کہ ہم نکاح والے ہیں، اور نکاح بھی وہ جس میں خدا کا نام گواہ ہوتا تھا۔ اس دور میں، جس دور میں اللہ کا نام لیا نہیں جاتا تھا، اس دور میں اللہ کے نام کو زندہ رکھنا یہ اہل بیت اطہار کا فخر رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو حضرت ابو طالب سے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا نکاح ہوا، کیونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے والد کی صفات اور خصوصیات لے کے آئی تھیں، تو اس لیے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ، شان عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فاطمہ بنت قیس ہیں یا پھر دہانہ بنت ہاشم ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ کی والدہ ہے۔ تو عظیم ماؤں کی عظیم بیٹی اور عظیم والد کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اور پھر حضرت ابو طالب کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا، کیونکہ روایات موجود ہے کہ جب حضرت عبد المطلب سلام اللہ تعالی علیہ ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رسول پاک سے کہا تھا، یہ روایت بھی موجود ہے کہ بیٹا یہ سامنے سارے کھڑے ہیں آپ کے اعزاء و اقارب، ان میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے جا کے حضرت ابو طالب کے دامن سے وابستہ ہوئے اور آپ نے فرمایا میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ بھئی جن کو میرے نبی پسند فرما لیں، اختیار کر لیں، اس ابو طالب علیہ السلام کی کیا شان ہوگی؟ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے شوہر ہیں، رئیس بطحہ ہے، رئیس مکہ ہے، سخی ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، علم والے ہیں، حلم والے ہیں، شاعر ہیں۔ اور خود حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شعر کہتی تھی، علم والی تھی، حلم والی تھی، یعنی کہ دونوں طرف ہی یہ صفات موجود تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دادا دونوں کا ایک تھا، حضرت اسد بڑے بھائی تھے، حضرت عبد المطلب چھوٹے بھائی تھے۔ تو یعنی حضرت ابو طالب کی شادی اپنے تایا کے بیٹی کے ساتھ ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی اپنے چچا کے بیٹے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ بڑا خاندان ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ان کو پہچاننے کی توفیق دے، ان کو پہچانیے، ان کی نسبتوں کو دیکھیے۔ بڑے کام کے لیے اللہ نے بڑا خاندان چنا، تو میرے مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا یہ تعارف ہو رہا ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔